السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان آج ایک مرتبہ پھر ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع عورتوں میں لیکوریا کی بیماری، جسے حرف عام میں سیلان الرحم کہا جاتا ہے یا ویجائنا سے پانی کا اخراج کہا جاتا ہے، اس متعلق ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ عورتوں اور لڑکیوں میں ویجائنا سے پانی نما رطوبت کا اخراج لیکوریا کہلاتا ہے۔ عام طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی ویجائنا میں سیکریشن موجود رہتی ہے، یعنی کچھ رطوبات موجود رہتی ہیں جس کے باعث ویجائنا جو ہے وہ تر رہتی ہے، خشک نہیں ہو پاتی۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ویجائنا کی یہ سیکریشن پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم لیکوریا کہتے ہیں، جو کہ نہ صرف لڑکیوں کے لیے بلکہ شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ عام حالات میں لیکوریا جو ہے وہ عورتوں کی یا لڑکیوں کی ویجائنا میں موجود ایک خاص قسم کے جراثیم، جن کو ہم لیکٹوبیسیلس ایسیڈوفلس بیکٹیریا کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ولوا میں موجود بارتھولین گلینڈز کی سیکریشنز کی وجہ سے یہ ویجائنا جو ہے وہ تر رہتی ہے، اور یہ ویجائنا میں یہ رطوبت جو ہے وہ جمع رہتی ہے۔ اس رطوبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے داخل ہونے والے کوئی بھی مائکروبس، بیکٹیریا یا دوسرے قسم کے جراثیم وہ اندر نہیں داخل ہونے پاتے، اور لیکٹوبیسیلس ایسیڈوفلس بیکٹیریا جو کہ ایک ایسیڈک قسم کی، معمولی ایسیڈک قسم کی سیکریشن بناتے ہیں، اس میں یہ جراثیم زندہ نہیں رہ جاتے، اور اس تیزابی سیکریشن میں ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ سیکریشن اس لیے فیمیلز کو دی ہے تاکہ اندر ویجائنل ایریا جو ہے وہ خشک نہ ہونے پائے، اور اس کے ٹیشوز میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اور اس میں خارش پیدا نہ ہو۔ اور تیسرے، بے شک اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ویجائنل سیکریشن دی ہے تاکہ ڈیورنگ سیکشول انٹرکورس، جب مرد کا پینس جو ہے وہ فیمیل کی ویجائنا میں داخل ہو تو فیمیل کی ویجائنا کے ٹیشوز میں توڑ پھوڑ نہ ہو، یہاں تک کہ بچے دانی کا لوور حصہ جو ہوتا ہے جسے سرویکس کہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہ ہو، اور فیمیلز جو ہے وہ انجری کا شکار نہ ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین چیز، کیا بہترین نظام رکھا ہے، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کے باعث سے لیکوریا کی سیکریشن جو ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے، پانی کی طرح بہنے لگتی ہے۔ یہ ویجائنل سیکریشن جب پانی کی طرح بہنے لگے اور باہر نکلنے لگے تو پھر فیمیل کو اس سے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور فیمیل میں کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم علامات پر ڈسکس کریں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فیمیلز میں، لڑکیوں میں، عورتوں میں لیکوریا ہونے کا باعث کیا ہوتا ہے، یا یہ ویجائنل سیکریشن زیادہ ہو جانے کا کیا باعث ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ خاص قسم کا مائکروبیل انفیکشن ہے، جسے ہم کینڈیڈا انفیکشن کہتے ہیں، اور یہ کینڈیڈا انفیکشن جو ہے وہ اندر ویجائنا میں اور فیمیل کے جو آگے ٹریکٹ ہے، ویجائنل ٹریکٹ، اس میں سارا جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس میں سوزش پیدا کر دیتا ہے یہ انفیکشن، جس کے باعث ویئرنگ اینڈ ٹیئرنگ شروع ہو جاتی ہے اور لیکوریا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
دوسرے بھی انفیکشن ہیں جو کہ ویجائنا میں اگر ہو جائیں تو ان دوسرے انفیکشنوں کی وجہ سے بھی لیکوریا ہو سکتا ہے، لیکن کینڈیڈا ایک بڑا کامن اور عام انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ پھر فیمیل میں زیادہ سیکشول تحریک ہو پیدا تو اس سے بھی لیکوریا کا اخراج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بوجھ وزن کا کام کرنے سے، جب کوئی فیمیلز اپنی بساط سے زیادہ بوجھ اور وزن اٹھائیں تو اس سے جو ہے انٹرا ایبڈومینل پریشر پروڈیوس ہوتا ہے نیچے کی جانب، اور اس طرح لیکوریا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایسی فیمیلز جو پیروں کے بل زیادہ بیٹھ کر کام کریں، جیسے آٹا گوندنا، جھاڑو دینا، یا کوئی ایسا پروفیشنل ورک کرنا جو کہ پیروں کے بل بیٹھ کر کرنے سے ہو، تو اس سے بھی جو ہے وہ پیلوک آرگنز پر زور پڑتا ہے۔ پیڑوں میں جو یہ آرگنز ہے، بچے دانی ہے، فیلوپین ٹیوبز ہے، سرویکس وغیرہ ہے، تو اس سے بھی جب زور پڑتا ہے تو اس سے بھی لیکوریا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکوریا کا اخراج فیمیلز کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتا ہے اور کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ سرویکس کا کینسر ہو، اگر بچے دانی کا کینسر ہو، کوئی رسولیاں وغیرہ موجود ہوں، تو بھی کیا ہوتا ہے، اس سے بھی لیکوریا ہو سکتا ہے۔ یا فیمیلز میں بچے دانی اپنی نارمل جگہ سے ہٹ جائے، اس کو ہم پرولیپسس آف یوٹرس کہتے ہیں، تو اس سے بھی لیکوریا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہیں جو لیکوریا کا باعث ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ کامن وجوہات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں۔ اب جہاں تک لیکوریا کی علامات کا تعلق ہے، تو اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی لڑکی یا فیمیل وہ جو ہے اس پر یہ ضرور بتاتی ہے کہ اس کی ویجائنا سے پانی کی طرح گاڑھا یا پتلا، دقیق یا رقیق قسم کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جو کہ خراشدار بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل کی رانوں پر، اسکن پر جو ہے وہ خراش پیدا کر سکتا ہے، تحریک پیدا کر سکتا ہے، یا فیمیل کے کپڑوں پر یا انڈر گارمنٹس پر، انڈر ویئر وغیرہ پر جو ہے وہ اپنے نشانات چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیمیلز کو پیلوک پینز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے اس میں پینز محسوس ہوتے ہیں۔ بیک ایک ہوتا ہے، لو بیک ایک، یعنی کہ مریضہ کی نچلی کمر میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ہائپوگیسٹرک پین، یعنی کہ نیچے ناف کے نیچے جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اور کئی فیمیلز کو تو ویجائنل اریٹیشن ہوتی ہے، ویجائنا میں جو ہے وہ تحریک سی محسوس ہوتی ہے، خارش محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ کئی فیمیلز خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ انہیں کہیں بچے دانی کا کینسر تو نہیں ہو گیا ہے۔ لیکن ہر لیکوریا کینسر نہیں ہوا کرتا۔ کینسر ایک بہت ایڈوانس قسم کی بیماری ہے اور اس کی تشخیص کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خود سے اندازہ کر لینا اور وہم میں مبتلا ہو جانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر فیمیلز کو سستی چھائی رہتی ہے، تمام جسم میں دردیں محسوس ہوتی ہیں، ایون بخار سا محسوس ہوتا ہے، اور انتہائی نکاہت و کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور فیمیلز کی صحت بگڑتی جاتی ہے اور دن بدن وہ سکڑتی جاتی ہے، اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، چہرے پر جو ہے وہ عجیب سی پیلاہٹ آ جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، اور اس کی صحت دن بدن متاثر ہو کر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایک گائنوکولوجیکل ڈیزیز ہے، اس لیے کئی فیمیلز اس کو چھپاتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر اپنی کسی قریبی مستند لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کسی بھی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ اس ضمن میں اس کی پراپر ڈائگنوزس کی جا سکے اور پراپر علاج کیا جا سکے۔ جہاں تک ڈائگنوزس کا تعلق ہے تو اس کے لیے عام طور پر جو ہے وہ پیلوک الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، ویجائنل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا کی جو سیکریشن ہوتا ہے اس کا مائکروسکوپک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے،
کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور یورین روٹین ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ تو ان سے عموماً کوئی نہ کوئی صورت سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی انفیکشن ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لیکوریا کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے۔ کئی مرتبہ پیلوک ایریا کا ایکس رے بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو ہومیوپیتھک طریقے علاج میں اس کی بہت ہی تیر بہدف بہترین دوا موجود ہے جو آپ کسی سے مشورہ کیے بغیر کسی بھی ہومیوپیتھک ڈرگ اسٹور سے لے سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے اوواٹیسٹا 3X یا اوواٹیسٹا 6X۔ یہ ٹیبلٹس آپ لے لیں اور اس کو جو بھی لیکوریا میں مبتلا ہے وہ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام اس گولیوں کو زبان پر رکھ کر چوس لیں تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے لیکوریا کی بیماری جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جہاں تک احتیاط کا تقاضا ہے تو بوجھ وزن کا کام کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ شادی شدہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ کنڈوم کا استعمال نہ کریں، اپنے ہسبینڈز کو اس سے منع کر دیں کیونکہ اس سے بھی لیکوریا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں کے بل زمین پر نہ بیٹھیں ایسی فیمیلز، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنی جنسی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں جا کر پازیٹیو کمنٹس دیں تاکہ ہم آئندہ بھی بہترین قسم کے موضوعات پر مختصر سی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے آتے رہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔